الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات و خواتین، دلوں کے اعمال سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد وہ تمام کام ہیں جو دل سے ہوتے ہیں، اور اس میں سب سے آگے اللہ تعالی پر ایمان ہے، تصدیق ہے اور اقرار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہے، اللہ کا ڈر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید ہے، اور اللہ پر بھروسہ ہے، صبر ہے، یقین ہے، خشوع ہے، یعنی یہ ساری چیزیں ہیں جو دلوں کے اعمال اس سے مراد ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے اس بات کی صفائی کر دوں کہ کبھی لوگ کہتے ہیں کہ ایمان تو دل میں ہوتا ہے۔ ایک آدمی ہے، چہرے پر داڑھی نہیں ہے، اور آدمی ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکتا ہے، اور گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، اور پوچھنے پر کہتا ہے کہ ارے بھئی ایمان کا تعلق تو دل سے ہے، ظاہر سے نہیں ہے۔ لیکن اہل السنہ والجماعہ انہوں نے جب ایمان کی تعریف کی تو یہ کہا قول باللسان و اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح۔ ایمان نام ہے زبان سے کہنے کا، اور دل میں اعتقاد رکھنے کا، اور ہاتھ پیر جوارح سے عمل کرنے کا۔ تینوں چیزوں کا نام ایمان ہے، صرف زبان سے کہنے کا نام نہیں، صرف دل میں عقیدے کا نام نہیں، اور پھر ہاتھ پیر سے ظاہری اٹھنے بیٹھنے کا نام نہیں، تینوں چیزوں کا نام ایمان ہے۔ تو اگر کوئی شخص گناہوں میں جمع ہوا ہے اور اطاعت اور بندگی کو چھوڑ دیا ہے، اور پوچھنے پر کہتا ہے کہ ایمان کا تعلق دل سے ہے، تو یہ بات اس کی غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں میں کہا، جیسے سورۃ آل عمران آیت نمبر 130 میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اے ایمان والو سود مت کھاؤ۔ تو یہ ایمان کی دلیل ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 35 میں کہا کہ ایمان والو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پر یہ بات کہی، تو یہ بات معلوم ہوئی کہ ایمان اس وقت تک کامل نہیں سمجھا جاتا جب تک اس کے ساتھ نیک عمل شامل نہ ہو اور گناہوں سے آدمی دور نہ ہو جائے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ العصر میں بڑی تفصیل کے ساتھ بات بتائی۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں بھی کہا آیت نمبر 24 میں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ صرف ظاہری عمل اگر کوئی کرتا ہے، اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، تو یہ منافقوں کی عادت ہے، جن کا ٹھکانہ جہنم کا تہخانہ ہے، درک الاسفل من النار۔ تو ایمان صرف دل سے نہیں ہوتا، زبان سے اقرار بھی کرنا پڑتا ہے، اور ہاتھ پیر سے اس کا اظہار بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو صرف اگر کوئی بات پر یہ کہے کہ ارے ہم جیسے بھی ہوں کیا فرق پڑتا ہے، ایمان کا تعلق تو دل سے ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ یہ بلکہ ضروری یہ ہے کہ ایمان دل سے بھی ہو، دل میں جاگزین ہو، اور زبان سے بھی آپ اقرار کریں، اور آپ کے ہاتھ پیر یہ سارے اس بات کی گواہی دیں کہ آپ مومن ہیں۔ اگر کوئی شخص گناہوں پر جمع ہوا ہے تو یہ اس کے ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں یا تو ایمان نہیں ہے، اگر ہے تو اس میں نقص ہے اور کمی پائی جاتی ہے۔ اس لیے کہ ایمان کے بارے میں کہا گیا لِأَنَّ الْإِيمَانَ يَزِيدُ بِالطَّاعَةِ وَيَنْقُصُ بِالْمَعْصِيَةِ، اس لیے کہ ایمان اطاعت اور بندگی سے بڑھتا ہے اور معصیت
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے ایمان کم ہوتا ہے، تو آدمی کو احتیاط کرنا چاہیے۔ لیکن ایک چیز جو کل کے درس میں ہم نے سنا تھا کہ ایمان آدمی کی مومن کی قوت اس کے دل میں ہوتی ہے، ایمانی طاقت اس کے دل میں ہوتی ہے، اور جس کی شکل ہم لوگوں کے بیچ میں دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھا اور عمر رسیدہ آدمی جو نماز میں ٹھہر کر نماز پڑھتا ہے اور لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے، عمر کافی ہو چکی ہے، 60 سال 70 سال 55 سال، آدمی بوڑھا ہے لیکن اس کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں ایک طرح کی لذت محسوس ہوتی ہے، اس کو تھکان کا احساس نہیں ہوتا۔ اس کے برخلاف کوئی نوجوان ہے جو لمبی نماز پڑھنا اس کے لیے دوبھر ہو جاتا ہے، 2 رکعت کھڑے ہو کر پڑھ نہیں پاتا ہے۔ تو اصل طاقت جو ایمان کی ہوتی ہے وہ دل کی طاقت ہوتی ہے، جس کے دل میں ایمان جس قدر جاگزیں ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم کو اتنی طاقت عطا فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے کہ دلوں کے جو اعمال ہیں ان کے ثواب اور سزا کا کیا حکم ہے اور اس کے اعمال کے احکام کیا ہیں، یہ ساری باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی ہم سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی جو باتیں بتائی گئی ہیں کہ ایمان کا تعلق آدمی کے زبان سے بھی ہے، اس کے ہاتھ پیر سے بھی ہے، اعمال سے بھی ہے، اور دل میں جاگزین عقیدے سے بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح عقیدے کی دولت ہم تمام کو عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔